نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، آج کل دنیا کے اندر بہت سے بزرگ، بہت سے نوجوان اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات سے محروم ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہے۔ کچھ لوگ تو غفلت کی وجہ سے پڑھنے سے رہ گئے، کچھ پڑھائی کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے رہ گئے، اور کچھ غریبی کے چکر میں، کمانے کے چکر میں پڑھائی سے محروم رہ گئے۔ جس سینے کے اندر قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی حصہ موجود نہ ہو، وہ ویران گھر کی طرح بتایا گیا ہے حدیث شریف کے اندر۔ اس لیے جو حضرات مدرسوں میں نہیں جا سکتے یا ان کے پاس میں ٹائم کی کمی ہے یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو پڑھنے کے اندر شرم محسوس ہوتی ہے، تو آج کل موبائل کا دور ہے۔ تقریباً ہر آدمی کے پاس میں، نوجوانوں کے پاس میں، اور کم از کم گھر کے اندر ایک نہ ایک موبائل تو ضرور موجود ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے پڑھنے سے محروم رہ گئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب اگر وہ کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز ان کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ڈائریکٹ ایسا تو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا، اس کے لیے قاعدے سے شروعات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جن حروف سے قرآن کریم تیار کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ تمام کے تمام حروف نورانی قاعدے کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر قاعدے کے اندر شناخت ہو جائے گی تو پھر قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اب چلیے ہم قاعدے کی شروعات کر لیتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ بہت سے حروف اس تختی کے اندر ایسے ہیں کہ جو پڑھنے میں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، جیسے جیم ہے، ذال ہے، زا ہے، واد ہے، وا ہے، لیکن قواعد کے اعتبار سے ان سب کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 4-5 حروف اگر ایک جیسے پڑھنے میں معلوم ہوتے ہیں تو وہ ایک جیسے ہیں، نہیں، بلکہ ہر حروف کے ادا کرنے میں فرق ہے، اور اسی فرق کو سامنے رکھ کر کے اگر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی تو وہ تجوید کے ساتھ میں پڑھنا کہلاتا ہے۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ میں پڑھا جائے، سکون اطمینان کے ساتھ میں، نہ زیادہ جلدی ہو اور نہ زیادہ، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ میں ادا کیا جائے ہر حروف کو اس کے مخرج کے اعتبار سے۔ تو چلیے کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کریم کو سکھانے کی، آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ سیکھ جائیں، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی زیادہ پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد قا ظا عین عین فا قاف کاف لام میم نون واو دو چشمی ہا حمزہ چھوٹی یا بڑی یا۔ چلیے ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد قا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو دو چشمی ہا حمزہ چھوٹی یا بڑی یا۔ آج کا سبق مکمل ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کو نقطوں کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پہلے سے یاد کیجئے، اس کے بعد میں نقطوں کے ساتھ میں جب دوسری ویڈیو آئے گی اس کا انتظار کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔